سچ بولنے والے کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، وہ پرسکون ہوتا ہے، وہ ریلیکس ہوتا ہے. دیکھیں نا سرکار دو عالم علیہ السلام کو دیکھ کر کفار نے کیا کہا تھا؟ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اچھا کئی اولیاء کرام کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے. تو آلویز جو سچ بولے گا نا، ایک تو وہ ریلیکس کیوں ہوگا. دیکھیں جھوٹ بولنے والا اسی طرح مضطرب، ٹینشن میں، آلویز کنفیوز، کیونکہ اس کو بہت ساری فائلیں سنبھالنی ہے. مثال کے طور پہ کسی نے آپ کو آ کر کہہ دیا بھائی میری نانی کا آج انتقال ہو گیا اس لیے میں نہیں آیا. اب مجھے یاد رکھنا ہے کہ ان کے پاس نانی مر چکی ہے آفس میں، اب نانی بیمار نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، پہلے ہی انتقال کر دیا. اچھا آفس میں اسکول میں لیٹ ہوئے تو کیوں لیٹ ہوئے؟ کہ فلاں چاچا کا انتقال ہو گیا. اب یاد رکھنا ہے کہ ان کے پاس چاچا انتقال کر چکے ہیں. اس کے بعد کوئی پوچھتا ہے کام کیا کرتے ہو؟ اب کام بیچارہ مثال کے طور پر ٹھیلا لگاتا ہے، اب سامنے بتانا نہیں ہے تو میری تو جناب برتنوں کی دکان ہے، تو اب یہ یاد رکھنا ہے کہ ان کو برتنوں کی دکان بتائیے. اچھا رہتا کسی غریب علاقے میں، اس نے پوچھا رہتے کہاں؟ میں رہتا ڈیفینس میں ہوں. اب ایڈریس اس کو ڈیفینس کا یاد رکھنا ہے، وہ فائل ہی سنبھال رہا ہوتا ہے، کسی کے منہ سے غلط نکل جاتا ہے. اچھا سچے کو نیند سے اٹھا کے پوچھے کہاں رہتے ہو؟ جہاں رہتا ہے وہی بتائے گا. کیا کرتے ہو؟ وہی. سچے کو ٹینشن کس بات کی ہے؟ اس کو جو کہنا ہے سچ کہنا ہے. آپ 10 سال بعد بھی پوچھیں گے تو وہی اسٹیٹمنٹ ہوگا، اور جھوٹے کے اسٹیٹمنٹ ہی بدلتے رہیں گے. اچھا پھر جھوٹے وعدے کر کر، اچھا کسی کو ٹائم دے دیا آپ کے پاس 3 دن میں آپ کا کام کر دوں گا، وہ ایک جملہ بڑا مشہور ہے، تسی فکر ہی نہ کرو. تو میں تو کہتا ہوں جو کہ تسی فکر نہ کرو اس کی فکر زیادہ کرو نا، کیونکہ اس کا تو ذرا تکیہ کلام ہی یہی ہے نا. تو اب کچھ لوگوں کا کام ہی یہی ہے نا، آپ فکر ہی نہ کریں، آپ کا کام ہو گیا ہو گیا، بس آپ سمجھ لے ہو گیا. بھائی سمجھ لے کہاں سے ہوا تو کچھ نہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسے لوگ آلویز ٹینشن میں رہتے ہیں، لوگ بھی ان سے پرابلم میں رہتے ہیں. تو آپ اگر لائف پرسکون گزارنا چاہتے ہیں ایک فارمولا بنا لیں کہ سچ بولیں. تو سرکار دو عالم علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے نا کہ ایک شخص آیا کہتا حضور بہت سارے گناہ کرتا ہوں، بلکہ اسلام قبول کرنا تھا اس کو کہ میرے اندر بہت سارے گناہ ہیں، میں سارے گناہ تو نہیں چھوڑ سکتا، آپ مجھے کوئی ایک برائی بتا دیں میں وہ چھوڑ دوں گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا آج سے. کہتا بس کا بس. اس نے کہا کمال ہو گیا، اتنا آسان ہے اسلام. وہ چلا گیا. اب اس کی شراب پینے کی بھی عادت تھی، اس کی چوری کی بھی عادت تھی، اس کی بدکاری کی بھی عادت تھی، مگر ہر گناہ کے لیے جب وہ آگے جاتا وہ کہتا میں کر تو لوں گا. اگر جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤں گا اور انہوں نے پوچھا کیا 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 دن میں، تو سچ بولنا ہے، بتانا پڑے گا چوری کی ہے، بتانا پڑے گا بدکاری کی ہے، شراب پیا. ایک ایک کر کے ہر گناہ سے بچا. بارگاہ رسالت میں آ کر کہا کہ حضور ایک گناہ بچانے کی برکت سے، جھوٹ چھوڑنے کی برکت سے میں پورے دن سارے گناہوں سے بچا. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب سچ کو پکڑ لیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر دوسری برائیاں بھی جو ہے ختم ہو جائیں.